کہ جنگ کی باتیں کرنے والے بڑے پیار سے ہار گئے، وشو وجے پر نکلے تھے لیکن بہار سے ہار گئے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی ایک خاص نظم، اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ گرانے والوں کو آگ ببولا کر کے چھوڑ دیا، شاید بھائی سنے گا اچھا لگے گا، یہ مصرے پڑھ رہا ہوں۔ گرانے والوں کو آگ ببولا کر کے چھوڑ دیا، ادھر ادھر بس جھول رہے ہیں، جھولا کر کے چھوڑ دیا، ادھر ادھر بس جھول رہے ہیں، جھولا کر کے چھوڑ دیا، اس دیوالی پھوڑ نہ پائے ہیں وہ ایک پٹاخہ تک، امیت شاہ کو لالو جی نے لولا کر کے چھوڑ دیا، امیت شاہ کو لالو جی نے لولا کر کے چھوڑ دیا، گرانے والوں کو آگ ببولا کر کے چھوڑ دیا۔ نیتا جی نے ایک فیصلہ کیا، آج ان کے جنم دن کا پروگرام ہے، ایک فیصلہ کیا کہ بہار میں گٹھ بندھن نہیں رہے گا۔ بہت کرٹیسائز بھی کیا لوگوں نے، ٹھیک ہے صاحب، لیکن نیتا جی ٹھہرے ماہر آدمی، وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں یہاں بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ بہار میں کیا کر رہے ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، جسٹیفیکیشن کے 4 مصرے ہوئے ہوں تو آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ گرانے والوں کو آگ ببولا کر کے چھوڑ دیا، اور جنگ کی باتیں کرنے والے بڑے پیار سے ہار گئے۔ 56 انچ 56 کا جو آنکڑا تھا صاحب، وہ اب جا کے پورا ہوا، 3 دلی میں 53 بہار میں، اب جا کر کے 56 ہوئے۔ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ میں کرتا ہوں، عمران ریسرچ کی داد دی جانی چاہیے۔ آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں، ادھر جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ سب کی بھی شرکت ہو۔ پڑھ رہا ہوں، سنے گا، کچھ نئے مصرے آپ سب کو سنا رہا ہوں کہ جنگ کی باتیں کرنے والے بڑے پیار سے ہار گئے، وشو وجے پر نکلے تھے لیکن بہار سے ہار گئے، وشو وجے پر نکلے تھے لیکن بہار سے ہار گئے، جو کل سپنا دیکھ رہے تھے نیتا جی کو ہرانے کا، نیتا جی تو چھوڑو ان کے رشتے دار سے ہار گئے، نیتا جی تو چھوڑو ان کے رشتے دار سے ہار گئے، جنگ کی باتیں کرنے والے بڑے پیار سے ہار گئے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ پوری رات آپ نے جس طرح سے قربان کری ہے اور شاعرات کو جس طرح سے آپ نے داد دی ہے، اس کے لیے بھی آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ کمال کے لوگ ہیں آپ، انہوں نے کہا پازیب کی جھنکار پہ مر جاتے ہیں۔ کس طرح سے آپ نے جوش دلا اور آپ کھڑے ہو گئے جبکہ آپ ہی کے خلاف بات ہو رہی تھی، اتنے سمجھدار ہیں آپ۔ اچھا شاہد بھائی، آپ نے پچھلے 10 20 15 20 سال میں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ عورتیں ہر جگہ پہنچ گئیں، ہر شعبے میں پہنچ گئیں، ہر فیلڈ میں پہنچ گئیں، مشاعروں میں بھی باقاعدہ دکھنے لگی، لیکن ایک جگہ ہے جہاں عورتیں نظر نہیں آتی، وہ ہے دمکل وبھاگ، فائر وبھاگ، کیونکہ ان کا کام آگ بجھانا ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں تھوڑی دیر بعد آئے گا، تھوڑی دیر بعد آپ سارے بجھا سکتے ہیں۔ وہی کام شائستہ جی نے کیا اور ماشاءاللہ آپ نے کیا جوش کے ساتھ داد دی ہے، بہت محبت ہے۔ اچھا یہ بات ہے۔
دوستوں نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. یہ دوستوں منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کے لیے کو حاصل ہے. اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں اجر ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائیے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمان کی بیچی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کی لغزش کو معاف کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش کو معاف فرمائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا تم ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا غصہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے بچو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی کہ تم ہی کو آئے، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور اس کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال میں اور اپنی نگاہ میں تو جھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹا ہوتا ہے اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص کو بھی کسی طرح سے جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اس کو جوڑا عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. وہ پھر درخواست کرے گا اے میرے رب اور پہنائیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا. پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب اس شخص سے راضی ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. پھر اس سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلہ میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے. تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحافی سے حصہ ملا ہے. اور ایمان پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.